بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال سيد الشهداء صلوات الله عليه مثلی لا یبایع مثلہ. سب سے پہلے اس مصیبت عظمیٰ، اس انتہائی دلخراش سانحہ کی تسلیت پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے، بارگاہ رسالت و امامت میں، بارگاہ حضرت ولی عصر صلوات اللہ علیہ میں، اور بارگاہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم عظم اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم من الطالبین بثارہ مع ولی المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف من آل محمد سلام اللہ علیہم اجمعین. حضرت سید الشہداء نے دربار ولید میں جو اپنا موقف پیش کیا جب حضرت سے بیعت کا مطالبہ ہوا کہ ایھا الامیر، پورا حضرت کا وہ مختصر سا جواب میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت کم ہے. اس میں فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ بڑا حضرت کا جامع جملہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ انا لا ابایع یزید، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میری تو بات ہی نہ کرے نا، مجھ جیسا بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ حضرت کا موقف حضرت نے اپنے اس قیام کے دوران بار بار دہرایا ہے. دربار ولید میں جانے سے پہلے ابن زبیر سے گفتگو ہوئی ہے حضرت کی. اس میں دوران گفتگو ابن زبیر نے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر آپ سے یزید کی بیعت کا سوال اور مطالبہ کیا گیا تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا اسنع انی لم ابایع له ابدا، میں یہ کروں گا کہ میں کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی بیعت نہیں کروں گا. دربار ولید سے واپسی کے بعد دوسرے دن حضرت کی مروان سے ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات میں مروان نے اصرار کیا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. اس کے جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا علی الاسلام السلام اذ قد ولیت الامت براع مثل یزید، اسلام پر سلام ہو اگر یہ امت یزید جیسے حاکم میں مبتلا ہو جائے.
تو پھر اسلام کو ہی سلام کہہ دینا چاہیے۔ پھر اس نے، میں بہت مختصر گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ پھر اس نے بہت تکرار کیا، بڑے عجیب قسم کے استدلال کیے، کہا کہ تم ابو درار کی آل ابو سفیان کے بغض سے بھری ہوئی ہو، تم ان کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تو لعین شخص ہے، تجھ پر سرکار دو عالم نے اس وقت لعنت کی تھی جب تو اپنے باپ کے صلب میں تھا، اور ایسے لعین سے اسی قسم کی گفتگو کی توقع کی جا سکتی ہے جس طرح کی تو کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اور چلا کر کہا۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں بلند آواز سے یہ فرمایا، الیک انی، مجھ سے دور ہو جا، فإنک رجس، تو نجس ہے، رجس ہے، اور ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی طہارت کے متعلق خداوند متعال نے اپنے نبی پر یہ آیا نازل کی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو رجس ہے اور رجس ہم سے دور ہے، لہذا تو مجھ سے دور ہو جا۔ پھر جن لوگوں نے حضرت سے مدینہ میں ملاقات کی ہے اور حضرت کو اپنی فہم و فراست کے مطابق مشورہ دیا ہے، ان میں محمد بن حنفیہ ہیں۔ انہوں نے مولا سے یہ عرض کی کہ آپ میرے نزدیک بہت عزیز ہیں، اشیر علیک ان تتناہی ببیتک عن یزید بن معاویہ وعن الامصار ما استطعت۔ یعنی حضرت نے یہ جو فیصلہ بیعت نہ کرنے کا فرمایا تھا، حضرت تو معصوم تھے، علم امامت کے ہوتے ہوئے کسی فیصلے میں شک و شبہ یا غلطی کا امکان باقی نہیں رہتا۔ عام شعور والا شخص بھی اس زمانے میں یہی فیصلہ کر رہا تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ نہ امام ہیں نہ معصوم ہیں، لیکن انہوں نے بھی حضرت کو یہی مشورہ دیا کہ آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت سے گریز کرنا اور شہروں سے بھی دور رہنا جتنا آپ کے لیے ممکن ہو۔ جب انہوں نے تفصیلی گفتگو ہے جس میں صرف ایک جملہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ یزید کی بیعت سے گریز کرنا، تو حضرت نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا محوا لما بایعت یزید ابن معاویہ۔ اگر اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہ ہو جہاں میں پناہ لے سکوں، جہاں پر اپنے آپ کی حفاظت کر سکوں، جہاں پہ اپنے کو محفوظ کر سکوں،
تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں یہ میرا قطعی فیصلہ ہے۔ یہی نہیں، اس دنیا میں بہت سے مفکر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کے موقف کی تائید کی ہے اور اسی فیصلے کو حق کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ بہت سے محققین نے یہ بات لکھی ہے، میں صرف دو اہل سنت محققین کے کلمات کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ استاد محمد عبد الباقی وہ یزید کے جرائم اور بدکاریوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ تحریر کرتے ہیں کہ لو بایع الحسین یزیدا ان یکون خلیفۃ لرسول اللہ علی ھذا الوضع لکانت خطیہ من الحسین علیہ السلام بإباحۃ ھذا للمسلمین۔ اگر ان حالات میں نواسہ رسول یزید کی خلیفہ رسول ہونے کے عنوان سے بیعت کر لیتے تو یہ صرف بیعت نہ ہوتی بلکہ یہ حسین کا فتویٰ سمجھا جاتا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے مباح ہیں۔ جن حالات اور جن کیفیات میں یزید مبتلا تھا، اگر اسے خلیفہ رسول کے طور پر مان لیا جاتا اور اس کی بیعت کر لی جاتی تو یہ صرف حضرت سید الشہداء کا شخصی عمل شمار نہ ہوتا بلکہ حضرت کی طرف سے ایک شرعی فتویٰ شمار ہوتا کہ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے جائز ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایسے بد کردار شخص کو رسول کا خلیفہ ماننا جائز ہے۔ اور اس سے پھر بڑھ کر ایک جملہ لکھتے ہیں استاد محمد عبد الباقی، کہتے ہیں وَكَانَ سُقُوطُ هَذَا رِضَا وَالرِّضَا مِنْ ارْتِكَابِ الْمُنْكِرَاتِ وَلَوْ بِالسُّكُوتِ اسْمٌ وَجَرِيمَةٌ فِي حُكْمِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ۔ اگر حضرت اس موقع پہ خاموش رہ جاتے، انکار نہ کرتے، خروج نہ کرتے تو حضرت کی خاموشی اس وقت میں اس امر کی نسبت رضایت تصور کی جاتی۔ اگر خاموشی سے بیٹھ جاتے تو یہ بھی اس مسئلہ کی نسبت رضایت شمار کی جاتی اور گناہوں کے ارتکاب پہ راضی ہونا ولو وہ رضایت ساکت ہونے کے ساتھ ہو کہ انسان اس کے خلاف کچھ کہے نہیں، خاموش بیٹھا رہے، یہ اسلام کی شریعت میں جرم ہے اور گناہ ہے۔ لہذا آخر میں ایک جملہ وہ لکھتے ہیں فعلی ھذا الوصف احس بالمسؤولیت تنادیہ وتطلبہ لإیقاف المنکرات عند حدھا۔ بس ان حالات میں حضرت نے اس مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس فرمایا جو انہیں پکار رہی تھی اور ان کو دعوت دے رہی تھی کہ ان خرابیوں کو اپنی حد تک روکا جائے۔ لہذا یہ قیام سیاست اور جنگ کے اصولوں کے تحت نہ دیکھا جائے اور اسے اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اس قیام نے شریعت اسلامی کے ناموس کی تحفظ کیا ہے اور حق کو ہمیشہ کے لیے وہ فتح عطا کر دی ہے کہ قیامت کی صبح تک اب باطل اس کے سامنے دم مارنے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد
ایک دوسرے محقق ہیں ڈاکٹر احمد محمود صبحی، ان نے جو کچھ تحریر کیا ہے یہ بڑے دقیق الفاظ ہیں، الفاظ کا انتخاب ان کا دقیق ہے اور بڑے اہمیت والے الفاظ کا انتخاب فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اقدام الحسین علی بیعت یزید انحراف عن اصل من اصول الدین۔ حضرت سید الشہداء اگر یزید کی بیعت کا اقدام کرتے تو یہ اصول دین میں سے اصل کی مخالفت ہو جاتی، اصول دین کی ایک اصل کچلی جاتی، اس سے انحراف ہو جاتا۔ اور پھر وہ اس اصل کی وضاحت کرتے ہیں جو کہ عبارت لمبی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اخْتِيَارَ الشَّخْصِ يَزِيدُ مع ما عرف عنه من سوء السريرة وميله إلى اللهو وشرب الخمر ومنادمة القروض ليتولى منصب الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر وزر يحل بالنظام الإسلامي السياسي للإسلام يتحمل وزره كل من شارك فيه ورضي عنه۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت سید الشہداء یزید کی بیعت پر راضی ہو جاتے جبکہ جانتے تھے کہ وہ کتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی بدسیرتی کو جانتے تھے، اس کا لہو و لعب کی طرف میلان اس کا علم رکھتے تھے، اس کی شراب خواری کو جانتے تھے، اس کے بندروں کے ساتھ کھیلنے کو جانتے تھے، اس کے باوجود اگر حضرت سید الشہداء یزید کی بیعت کر لیتے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا جو اسلام کی سیاسی نظام پر بوجھ بن جاتا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جو شخص بھی یزید کے کام پہ راضی ہوا ہے اور یزید کی بیعت کا اس نے ارتکاب کیا ہے وہ اس گناہ میں اب بھی شریک ہے۔ پھر ایک مختصر سا جملہ کہا ہے، اس پوری بحث کا نچوڑ اور بہت قیمتی جملہ ہے، بہت اہمیت والا جملہ ہے۔ کہتا ہے کہ کان خروج الحسین علیہ السلام اذن امر یتصل بالدعوت والعقیدہ اکثر مما یتصل بالسیاست والحرب۔ پس حضرت سید الشہداء کا یہ قیام اس کا رابطہ سیاست اور جنگ سے نہ دیں، اس کا تعلق سیاست اور جنگ سے نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا ربط اسلام کی دعوت اور اسلام کے عقیدہ سے ہے۔ یہ سیاست اور جنگ سے تعلق رکھنے والا قیام نہیں ہے، وہ دعوت اسلامی جس کی بنیاد پہ اسلام کی دعوت پھیلی ہے اس دعوت سے اس خروج کا تعلق ہے اور اسلام کے عقیدے کے تحفظ سے اس کا تعلق ہے۔ یہ کوئی سیاست اور جنگ کے قواعد سے تعلق رکھنے والا خروج نہیں ہے۔ یہی نہیں، جب حضرت نے مکہ سے بصرہ کے 5 سرداروں کو خطوط لکھے اور بھی سرداروں کو خطوط لکھے، بصرہ کے 5 سرداروں کو خطوط لکھے، ان میں سے ایک یزید بن مسعود تھا جسے حضرت نے اپنے خروج کے متعلق اطلاع دی۔ اس نے 3 قبائل کو جو بصرہ میں موجود تھے انہیں اکٹھا کیا، ان قبیلوں کو خطاب کیا۔ وہ 3 قبائل تھے، بنو تمیم، بنو حنظلہ اور بنو سعد۔ ان 3 قبائل کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ایک مختصر سا وہاں پر خطبہ پڑھا۔ پہلے تو اس نے امیر شام کے مرنے کی اطلاع دی اور اس کے قباح اور جرائم کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد کہا وقد قام یزید شارب الخمور ورأس الفجور،
يدعي الخلافة على المسلمين ويتأمر عليهم بغير ذم منهم مع كسر حلم وقلة علم لا يعرف من الحق موطئ قدميه فأقسم بالله قسما مبرورا لجهاده على الدین افضل من جہاد المشرکین۔ پھر یہ جملہ کہا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی جگہ پہ یزید بیٹھ گیا ہے جو شراب پیتا ہے اور برائیوں کا سردار ہے، سر ہے، اور مسلمانوں پر خلافت کا مدعی ہے اور ان پر حاکم بن بیٹھا ہے مسلمانوں کی رضایت کے بغیر، جبکہ علم نہیں رکھتا اور انتہائی کم علم رکھتا ہے اور حق کے جگہ کو نہیں پہچانتا۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَمًا مَبْرُورًا، میں اللہ کی سچی قسم کھا کے جسے وفا کرنی چاہیے کہتا ہوں لَجَهَادُهُ عَلَى الدِّينِ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ، ایسے شخص کے جہاد کرنا جو یزید جیسا شخص ہے، اس سے جہاد کرنا مشرکوں سے جہاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ کوئی نواسہ رسول کا موقف نہیں تھا، اس زمانے کے ہر اس شخص کا موقف تھا کہ جو حق کی معرفت رکھتا تھا، جو نواسہ رسول نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ لیکن بڑی تعجب کی بات ہے، میں بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں، بہت کچھ لکھ کے لے آیا ہوں، ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ساری گفتگو تفصیل سے کی جائے۔ اس پورے قیام میں مدینہ سے لے کر شام تک، چونکہ کربلا کی جنگ عصر عاشور کو ختم نہیں ہوئی، یہ اس جنگ کا مقدمہ تھا۔ جنگ ختم ہوئی ہے جا کے شام میں، اور جنگ کا خاتمہ حسین کی فتح کے اعلان سے ہوا ہے۔ جیسے ہم سمجھ رہے تھے، تاریخ سمجھ رہی تھی کہ جیسے ایک چٹیل میدان میں بیابان میں دفن کر دیا گیا ہے، اس کی جنگ کی فتح کا اعلان وہاں پہ ہوا جو اس زمانے کی مرکز کا طاقت تھا، طاقت کا مرکز تھا، وہاں پہ اس کی فتح کا اعلان کیا گیا۔ پورے اس حادثے میں، پورے اس سفر میں، ایک طولانی ترین زمانے میں کہ حضرت کے کئی مہینے کربلا پہنچتے تک سفر میں رہے ہیں حضرت، اور پھر شام تک اس قافلے کے جاتے ہوئے کئی مہینے یہ سفر اس قافلے کا جاری رہا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی ادنا سا ایسا کلمہ حضرت کے کلمات میں موجود نہیں ہے جہاں پر حضرت نے اس چیز کا صرف احتمال بھی دیا ہو کہ میں یزید کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ واللہ لا یکون ذلک ابدا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ کلمات تو ملیں گے۔ اور حضرت کا جو آخری خطبہ ہے یوم عاشور، حضرت نے متعدد خطبے عاشور کے روز دیے ہیں تاکہ دشمن کو پتہ ہو کس کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ بار بار ان خطبات میں اپنا تعارف کروایا ہے، اپنے خاندان کا تعارف کروایا ہے۔ ان خطبوں میں پوچھا ہے کہ زمین پر میرے علاوہ فاطمہ کا بیٹا کون ہے؟ ان خطبوں میں پوچھا ہے اس زمین پر میرے علاوہ رسول کا نواسہ کون ہے؟ ان میں پوچھا ہے کہ کیا جعفر طیار میرا چچا نہیں ہے؟ تعارف، تاکہ دشمن جو ہے اسے پتہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جو آخری حضرت نے طولانی ترین خطبہ دیا ہے اس میں حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے
اور اس خطبے کا ایک جملہ بہت زیادہ مشہور ہے جو ہم اپنے جلوسوں میں بھی جس جملے کا تکرار کرتے ہیں، اس میں حضرت نے جو جملہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قد رکضنی بین السلۃ والذلہ، میرے مد مقابل دشمن نے مجھے دو چیزوں کے درمیان محصور کر دیا ہے، یا تلوار کشی کی جائے یا ذلت کو اختیار کیا جائے۔ اور اس کے بعد نواسہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، وہات منا وہات ما آخذ الدنیہ، اور یہ بات ہم سے دور ہے کہ میں پستی کو اختیار کر لوں، پستی اختیار کرنا یہ مجھ سے دور ہے۔ اور ان کلمات پہ حضرت کے اس جملے پہ غور فرمانا، یہ صرف نہیں فرمایا کہ میں اختیار نہیں کرنا چاہتا، پھر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اب اللہ ذالک ورسولہ والمؤمنون، یہ جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو نہ میری نسبت اللہ پسند کرتا ہے، نہ اس کا رسول پسند کرتا ہے، نہ اہل ایمان یہ پسند کرتے ہیں کہ میں اس ذلت کو قبول کر لوں۔ یہ صرف میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا یہی فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا یہی فیصلہ ہے، اور اہل ایمان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ ذلت اور دنیہ مجھ سے دور رہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے اس فیصلے کی تائید کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، وَجُدُودٌ طَابَتْ وَحُجُورٌ طَهُرَتْ وَأُنُوفٌ حَمِيَّةٌ وَنُفُوسٌ أَبِيَّةٌ أَن نُوسِرَ طاعت اللئام علی مسارع الکرام۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے پاکیزہ اجداد اور وہ گودیں پاکیزہ جن میں نے پرورش پائی ہیں، اور غیرت مند انسان اور حمیت والے ناک کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ میں ایک لئیم شخص کی اطاعت کو عزت کی موت پر ترجیح دے دوں۔ یعنی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اہل ایمان کا فیصلہ ہے، اور میرے آباء و اجداد کا فیصلہ ہے، ان گودوں کا فیصلہ ہے جن گودوں میں نے تربیت حاصل کی ہے، جن میں میری پرورش ہوئی ہے، اور غیرت مند انسانوں کا فیصلہ ہے کہ کبھی بھی لئیموں کی اطاعت کو مسارع کرام پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ پورے اس سفر میں مدینہ سے لے کر واپس مدینے آنے تک نہ حضرت سید الشہداء نے کبھی اس کا اظہار کیا ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرنے کا سوچ رہا ہوں، نہ اس قافلے کے کسی فرد نے یہ مشورہ دیا ہے۔ ہاں، تاریخ میں ایک خط ہے جو عمر ابن سعد نے ابن مرجانہ کو لکھا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس قوم کی اصلاح کی ہے، میرا حسین سے معاہدہ ہو گیا ہے، یا وہ لوٹ جائیں گے جہاں سے آئے ہیں، یا اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف چلے جائیں گے، یا وہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ یہ ایک جملہ صرف عمر ابن سعد نے کہا ہے، اور اس جملے کے متعلق محققین نے، جس شخص نے بھی اس کی تعریر کو دیکھا ہے، صراحت سے تعریر کیا ہے کہ عمر ابن سعد نے جنگ کو ٹالنے کے لیے یہ جملہ کہا ہے۔ نواسہ رسول نے اپنے پورے قیام میں اس قسم کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں دیا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف دو حوالے اہل سنت کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں اس احتمال کی نفی کے لیے۔ عاقبہ بن سمعان ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ نواسہ رسول کا جب سفر مدینہ سے شروع ہوا ہے اور آپ کی شہادت تک پورے سفر میں حضرت کے ہمراہ رہا ہوں، اور حضرت نے جب بھی اپنوں کو خطاب کیا ہے
یا دشمنوں کو خطاب کیا ہے، وہ سارا خطاب میں نے سنا ہے۔ اور کہتا ہے کہ صحبت الحسین من المدینہ الی مکہ ومنہا الی العراق، مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے عراق تک میں حضرت کا ساتھی رہا ہوں، وَلَمْ أُفَارِقْهُ حَتَّى قُتِلَ، اور میں آپ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ وَقَدْ سَمِعْتُ جَمِيعَ کَلَامِهِ، جتنی بھی حضرت نے راستے میں گفتگو فرمائی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ يَتَذَاكَرُ فِيهِ النَّاسِ مِنْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِ يَزِيدَ، میں نے کبھی نہیں سنا کہ حضرت لوگوں کو کہہ رہے ہوں کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ میں نے پورے اس مصاحبت میں، اس صحبت میں، اس ہمراہی میں یہ جملہ نواسہ رسول کی زبان سے نہیں سنا۔ اور پھر کہتا ہے کہ لا ان یسیر الی ثغر من الثغور، اور نہ یہ سنا ہے کہ میں اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف چلا جاؤں گا۔ صرف ایک جملہ حضرت ارشاد فرماتے تھے، اور کہتا ہے کہ لا فی المدینہ ولا فی مکہ ولا فی العراق ولا فی عسکرہ الہی قتلا، نہ یہ جملہ میں نے حضرت کو مکے میں فرماتے ہوئے سنا ہے، نہ مدینے میں فرماتے ہوئے سنا ہے، نہ عراق میں فرماتے ہوئے سنا ہے، اور نہ جب اپنے لشکر کو خطاب کرتے تھے اس خطاب میں کبھی یہ سنا ہے۔ حضرت کی شہادت تک کبھی بھی میں نے یہ جملہ نہیں سنا کہ سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف چلا جاؤں گا یا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی تردید عاقبہ بن سمعان کی، اور دوسری تردید، اور بھی بہت سے محققین نے اس جملے کی تردید کی ہے۔ دوسری تردید جو ہے شیخ محمد خضری نے اپنی کتاب تاریخ الامت الاسلامیہ میں یہ کہا ہے، فقال وَلَيْسَ بِصَحِيٍّ الْإِعْرَاضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِ يَزِيدَ، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حضرت نے یہ کہا ہو کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ وَإِنَّمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدَعُوهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْمَكَانِ خَرَجَ مِنْهُ، حضرت نے یہ ضرور کہا ہے کہ حضرت کو چھوڑ دیں تو آپ اسی جگہ واپس چلے جائیں گے جس جگہ سے خروج کر کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے آمادہ ہوں۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے، میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی، وہ آواز والی آئیڈیو کہتے ہیں، آئیڈیو ایک جو ہے وہ مختلف گروپوں میں بھیجی ہے، نواسہ رسول کے نام پہ لاکھوں روپے لوٹنے والے شیعہ کے مجمع میں سپیکر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ نواسہ رسول نے شہادت سے پہلے شمر کو کہا کہ شمر اگر ایک پیالہ پانی لے آؤ تو میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نواسہ رسول پہ اس سے بڑھ کے کوئی تہمت نہیں ہو سکتی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے مذاکرات نواسہ رسول کے ہوئے ہیں شمر سے نہیں ہوئے، عمر ابن سعد سے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات تھی تو عمر ابن سعد کو خطاب کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اکبر قربان ہو چکے اب بیعت کرنا چاہتے ہو، جب عباس کے بازو قلم ہو گئے اب بیعت کرنا چاہتے ہو، جب ششما یا پیاسا اس دنیا سے چلا گیا اب بیعت کرنا چاہتے ہو۔ جب وقت شہادت آیا اور نواسہ رسول نے جب یہ صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا، تاکہ
کے مقتل کی کتابیں دیکھیں، سب سے پہلے اس صدا پر حق تعالی نے جواب دیا لبیک یا حجت الاخر کی، میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ جبرائیل نے گریہ کرتے ہوئے بارگاہ ربوبی میں عرض کی خدایا یہ جو مدد مانگ رہا ہے نا اسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، مجھے اجازت دے، اگر تو اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا، وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، میں جا کے اس کی مدد کروں۔ کہا جبرائیل جاتے ہو مدد کے لیے تو میرا ایک نوشتہ بھی لے جاؤ، ایک سبز رنگ کے کپڑے پہ حق تعالیٰ نے تحریر دی، جا کے حسین کو کہہ دو ہم نے تجھ پر شہادت حتمی قرار نہیں دی ہے، اگر اب چاہتے ہو جنگ کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ نصرت اشقیاء کے سروں تک نازل ہو چکی تھی، نواز رسول نے وہ نوشتہ پڑھا، کہا جب سب چلے گئے اب مجھے زندگی نہیں چاہیے، تو پھر اپنی شہادت سے پہلے نواز رسول کی بیعت کی قیمت ایک پیالہ پانی قرار دے رہے ہو، خدا تم پہ لعنت کرے، حسین کی اتنی بیعت قیمتی ہے، زمین و آسمان اس کے مقابلے میں تل نہیں سکتے، اس کی بیعت کی قیمت ایک پیالہ پانی قرار نہ دو۔ کہتا ہے در فرات پہ گیا، خشک ہو چکی تھی، 9 لاکھ خیام میں جانے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ اگر ایک خیمہ میں جانے کے لیے 1 منٹ چاہیے تو 9 لاکھ منٹ چاہیے، 9 لاکھ منٹ کے 5000 گھنٹے بنتے ہیں، 5000 گھنٹوں کے 625 دن بنتے ہیں، یعنی شمر اگر ایک خیمہ پہ 1 منٹ خرچ کرتا ہے تو 625 دن شمر کو چاہیے 9 لاکھ کے خیام کی تلاشی لینے کے لیے۔ کیا شمر الیاذ باللہ حجت خدا تھا کہ 2 منٹ میں 9 لاکھ خیام کی تلاشی لے کے واپس آ گیا؟ یہ کربلا کی جنگ، یہ کربلا کی جنگ، اس میں جو شہید ہوئے ہیں ان کی جانوں کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ نواز رسول کی بیعت کی قیمت ایک پیالہ پانی۔ اور اگر کوئی دشمن کہتا تو پھر اتنی تکلیف نہ ہوتی، بولو جو سارا سال لاکھوں روپے نواز رسول کے نام پہ کماتے ہیں وہ نواز رسول پہ ایسی تہمت لگا رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، اپنے کان کھول کے سن لیں، کربلا میں 9 لاکھ کی فوج نہیں تھی، 9 لاکھ کی فوج نہیں تھی، امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کربلا میں 30,000 کی فوج موجود تھی۔ ہاں، جو پیچھے فوج میں ریزرو لوگ موجود تھے ان کو اگر ملایا جائے تو 1 لاکھ سے زیادہ تعداد بنتی ہے، لیکن میدان میں 30 سے 35,000 لوگ موجود تھے۔ اگر 30,000 بھی ہم فرض کریں تو یہ 500 گھنٹے بنتے ہیں۔ 500 گھنٹے کا مطلب ہے 20 دن سے زیادہ، 20 دن اور 20 گھنٹے چاہیے 30,000 خیام کی تلاشی لینے کے لیے۔ تو شمر 1 منٹ میں تلاشی لے کے آ گیا۔ کربلا کی جنگ عصر عاشور کو ختم نہیں ہوئی، یہ اس جنگ کا مقدمہ تھا۔ 3 یا 4 منٹ آپ کے لینے ہیں، یہ اس جنگ کا مقدمہ تھا۔ دشمن یہ سمجھا کہ نواز رسول کی شہادت سے میری فتح ہو گئی ہے،
اللہ کی تقدیر نے، امام کی تدبیر نے جنگ کی کیفیت کو تبدیل کر دیا۔ جب اس قافلے میں کوئی تلوار چلانے والا نہیں رہا، بیواؤں اور یتیموں کا قافلہ ہو گیا، اس قافلے کے ہر سپاہی کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بڑا تکلیف دہ سفر ہے، بڑا تکلیف دہ سفر ہے، کربلا سے شام تک۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ جب واشی نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر بیٹھا تو حضرت ایک جملہ فرمایا، واشی آئندہ مجھے نظر نہ آنا۔ واشی قاتل حمزہ تھا نا، جناب حمزہ کا قاتل تھا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا، کہا واشی آئندہ میں تجھے نہ دیکھوں، تو مجھے نظر آتا ہے، چاچے کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ ذرا خیال کریں، یہ جو لشکر جا رہا ہے حسین کا، یہ جو قافلہ جا رہا ہے حسین کا، اس کے ساتھ وہی قاتل چل رہے ہیں، ہاتھ میں وہی تلواریں ہیں جو ان کے عزیزوں سے خون آلود ہو چکی ہے، ہاتھ میں وہی نیزے ہیں جو اس قافلے کے عزیزوں سے خون آلود ہو چکی ہے، اور قافلے کی قیادت ایک خاتون کے پاس ہے۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ اس طاقت کے اظہار سے خاتون خوف زدہ ہو جائے گی، لیکن حسینی عزم کی صاحب کردار خاتون جب دربار میں بولتی تھی، سینوں میں دل کانپنا شروع کر دیتے تھے، محلوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، آئی مصیبتیں نگاہو دل کے سامنے، آئی مصیبتیں نگاہو دل کے سامنے، زینب مگر جھکی نہیں باطل کے سامنے۔ باطل نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کر لیا۔ اچھا اب تو کوئی تلوار چلانے والا نہیں ہے، اب ہی یہ بچے اس چیز کو پورا کر دیتے جو حسین سے مطالبہ کر رہے تھے۔ کیا کسی بچے نے بھی یزید کا یہ مطالبہ پورا کیا ہے؟ ہرگز نہیں کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس میدان چٹیل میدان میں خون ناحق بہا کے اپنی فتح کا اعلان کر سکوں، کر لوں گا، لیکن تدبیر امام دیکھیے، جنہیں وہ قیدی بنا کے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے لے جا رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ڈنکا حسینیت کا بجے گا عوام میں، ڈنکا حسینیت کا بجے گا عوام میں، جیتے گی کربلا کی لڑائی شام میں۔ دیکھیں، جیتے گی کربلا کی لڑائی کو شام میں۔ جو جنگ کربلا میں شروع ہوئی تھی، دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ جنگ یہاں ختم ہو گئی ہے، حسینی قافلے نے اس جنگ کے میدان کو تبدیل کر دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا میدان جنگ صرف کربلا ہے، حسینی قافلے نے کربلا سے شام تک یہ سارا میدان جنگ بنا دیا، اور اس وقت تک اپنی جنگ کو جاری رکھا جب تک حسینیت کی فتح کا اعلان نہیں ہو گیا۔ وہ جو مرکز ظلم تھا، جور و جفا کی آخری دیوار توڑ دی، جور و جفا کی آخری دیوار توڑ دی، ظالم نے دست ظلم کی تلوار توڑ دی۔ جا کے شام میں دست ظلم کی تلوار کو توڑ دیا، اور اس وقت تک شام میں یہ دلیر خاتون، شیر دل خاتون رہی جب تک حسینیت کی فتح کا اعلان نہیں ہوا۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ ہمیں اس مودت اہل بیت میں ثابت قدمی عنایت فرمائے، اور مذہب کے احکام کو صحیح طور پہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔